السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج 29ویں کی شب ہے اور زیادہ یہ چانس ہے کہ یہی رمضان کی بھی آخری رات ہوگی، اس کے بعد رمضان ختم ہو جائے گا۔ ہمیشہ ہر سال اس دن کا پروگرام کرنا میرے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے تو وہ ایک خوشی، ایک شوق اور ایک لذت، اور جب یہ دن آتا ہے تو جیسے اپنے کسی پیارے کو رخصت کرنا ہو تو انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ خوشی نہیں ہوتی، اس کے جانے کا غم ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے وہ ساتھی بھی چلے جاتے ہیں جو صرف رمضان ہم سے ملتے ہیں، تو ان کے جانے کی بھی اداسی ہوتی ہے، اور ساتھ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اب پتہ نہیں دوبارہ رمضان ملے کہ نہیں ملے۔ بعض ہمارے ساتھی لاسٹ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس دفعہ نہیں ہے، پتہ نہیں اگلے رمضان میں میں ہوں کہ نہیں ہوں، اور کون ہم میں سے ہو اور کون نہیں ہو، کون گارنٹی دے سکتا۔ اور یہ مہینہ رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سمجھ لیں وہ جو بارش تھی وہ چلی جاتی، اور اس کی تو اب یعنی آخری گھنٹے یعنی سمجھ رہ گئے، یہ کوئی 24 آور بھی نہیں رہ گئے۔ کل اس وقت ضرور ہر ایک سوچے گا کہ وہ کہاں گیا وقت جس میں نیکی کا شوق تھا، جوش تھا اور آسانی تھی۔ وہ جوش بھی ختم ہو جاتا ہے، آسانی بھی اور شوق بھی۔ کل اس وقت رمضان ختم ہو چکا ہوگا، اور جو عام دن ہیں وہ شروع ہو چکے ہوں گے، جن میں نیکیوں کا اجر اتنا ہوگا جتنا کہ نارمل دنوں میں ہوتا۔ سورج تو یہی نکلے گا جو آج نکلا تھا، زمین بھی یہی ہوگی، آسمان بھی یہی ہوگا، لیکن برکتوں کے یہ دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ بخشش کی جو اس وقت یہ جو ہمیں چانس ملے ہوئے ہیں یہ ختم ہو چکے ہوں گے، اور نیکیوں کے اجر واپس اپنی جگہ پہ چلے جائیں گے۔ مسجد پھر ایک سال کے لیے خالی ہو جائے گی، قرآن بند کر کے رکھ دیے جائیں گے، راتوں کی تہجد ختم ہو جائے گی، روزے ختم، نیکی کی بہاریں ختم۔ تو وہ جو ساری رحمتیں تھیں نا وہ رخصت ہو جاتی ہیں اس مہمان کے جانے سے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی بھی آپ بیک ہوم جاتے ہیں یا آپ کے گھر کوئی گیسٹ بہت دور سے آیا ہوتا ہے، سال میں ایک دفعہ ہی چکر لگتا ہے ان کا، تو جس دن ان کو رخصت کرنا ہوتا ہے وہ کیسا دن ہوتا ہے؟ آپ اپنے سارے کام چھوڑ کے بس ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، چاہے پچھلے دنوں میں نہ بھی اتنا ٹائم سپینڈ کیا ہو، لیکن آپ کہتے ہیں کہ آج تو اس نے چلے جانا، بار بار یہ کہتے ہیں آج تو اس نے چلے جانا، تو رمضان نے بھی آج چلے جانا۔ اور اس کو خیر بات کہنے کے لیے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں آج، چاہے آپ جاب کرتے ہو، چاہے آپ، اور ظاہر ہے اپنے کام بھی ہوتے ہیں، لیکن اور جتنے بھی کام ہیں ان کے ساتھ ذہن میں یہ رہے کہ آج یہ مہمان چلا جانا ہے، تو لہٰذا جو جاتی گھڑیاں ہیں ان کو اویل کر لیں۔ جاتی گھڑیوں سے یہ مطلب نہیں ہے کہ مغرب سے پہلے کا ٹائم، جاتی گھڑیاں اب یہ سارا دن ہمارا یعنی الوداعی کا ہی دن ہے نا، الوداع کہنے کا۔ جو فجر آج ہوگی نا کل وہ سیم نہیں ہوگی، جو آج کی ظہر ہوگی کل سیم نہیں ہوگی، جو عصر ہوگی وہ سیم نہیں ہوگی، تو کل ٹوٹلی سب کچھ بدل چکا ہوگا۔ اور
دوسری یہ بات ہے کہ اعمال بھی جو ہوتے ہیں نا اپنے خاتمے سے پہچانے جاتے ہیں اور خاتمے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ خاتمہ آپ نے کیسے کیا، اینڈ آپ نے کیسے کیا. تو اگر ہم تھوڑا بہت کچھ کمیاں رہ بھی گئی تھی تو کم از کم اینڈ اتنا اچھا کر دیں کہ وہ یادگاری پتہ ہے کیا رہتی ہے، جو الوداعی دن ہوتا ہے نا وہ یادگار رہ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں نا فلاں مجھے ایئرپورٹ پہ چھوڑنے آئے، فلاں سے ملاقات ہوئی، وہ مجھے خدا حافظ کہنے آئی. تو وہ جو اینڈ کا ہوتا ہے نا ٹائم، وہ انسان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جو اعمال ہیں نا وہ اینڈ کے بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے انسان کی زندگی کے بھی اینڈ کے جو اعمال ہیں نا وہ بہت امپورٹنس رکھتے ہوں گے، اور ان کی اتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ جس عمل پہ بھی انسان کو موت آتی ہے اسی پہ وہ اٹھایا جائے گا. تو ہم آج کوشش کریں کہ جو ہم تسبیحات ہیں ان کو زیادہ بڑھائیں، نوافل کو زیادہ کریں. بے شک آپ نے قرآن پاک اپنا مکمل کر لیا ہوگا، ختم کر لیا ہوگا، اس کے بعد بندے کے اندر اتنا جوش نہیں رہتا کہ میں جلدی جلدی اور پڑھوں. یہ کہتے ہیں اچھا ختم تو ہو گیا نا اب ریلیکس کرو. نہیں، آج جتنا پڑھ سکتے پڑھیں، کیونکہ آج ہر حرف پہ جتنا اجر آپ کو ملے گا آج کی مغرب کے بعد نہیں ملے گا، اور اگلے رمضان تک نہیں ملے گا، اگلے رمضان میں جا کے پھر ملے گا. 1 سال آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اتنا اجر لینے کے لیے. آج جتنا نماز کا اجر ہوگا وہ پورے سال میں باقی نہیں ہوگا، اگلے رمضان تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. آج جو آپ صدقہ کریں گے نا، چاہے آپ 2 دن بعد بھی اگلے دن بھی کریں، تب 2 دن تو چھوڑے اگلے دن بھی کریں، تب بھی صدقے کا وہ اجر نہیں ہوگا جو آج کے دن ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ سیل ختم ہونے والی، کبھی کبھی وہ دکھاتے ہیں نا کہ کتنے آورز رہ گئے، اتنے منٹس، اب 10 9 کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیتے ہیں. دیکھا ہوتا ہے آپ نے کبھی کبھی یہ آن لائن سیلز لگتی ہیں تو پھر وہ کاؤنٹ ڈاؤن بھی انہوں نے رکھا ہوتا ہے وہاں. تو یہ بھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا رمضان کا. مغرب کے بعد 10:00 ٹائم واز اوور. تو اپنی کارٹ بھر لیں نیکیوں سے اور جلدی جلدی چیک آؤٹ کر لیں. اسے پہلے کہ ٹائم اوور ہو جائے سیل کا، پھر زیادہ قیمت پہ یہی چیزیں لینی پڑیں گی، اتنی قیمت پہ نہیں ملیں گی. ابھی تو 1 حرف پڑھ رہے ہیں 70 گنا مل رہا ہے، تب تو 1 حرف پڑھیں گے تو 10 گنا ہی ملے گی، ہے نا. تو جاتی بھی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر لیں. اور اگر کوئی بخشش کی دعا سے بڑی دعا ہوتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے. انہوں نے کتنا بریلینٹ کوسچن کیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ رات مجھے مل جاتی ہے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں. واٹ اے بریلینٹ کوسچن. اور ہم سب کے لیے رہنمائی مل گئی. ورنہ ہم سوچتے ہی رہتے پتہ نہیں کیا مانگے، کیا کریں، کیسے کہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلو کچھ مال و دولت مانگنے کا نہ بھی کہا ہوتا، اولاد مانگنے کا کہہ لیتے، چلو اولاد بھی نہ صحیح، اسلام کی ترقی اور اسلام کا عروج مانگنے کا کہہ لیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کا فرمایا کہ بخشش مانگو. اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ راتیں بخشش مانگنے کی ہیں بس، کہ انسان توبہ کرے توبہ کرے توبہ کرے. اور توبہ میں دیکھیں جب انسان نا کبھی نیکیاں کرتا ہے نا تو اس کے ذہن میں، جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے، ذہن میں تھوڑی یہ آ جاتا ہے کہ میں تو اتنا اچھا کر رہا ہوں تو مجھے کیا ہے پھر نا، مجھے تو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ان کا یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ ہم نے کتنی کمیاں کوتاہیاں کر دی، اور یہ نیکیاں قبول بھی ہو رہی ہیں ہماری کہ نہیں ہو رہی، ضائع تو نہیں ہو رہی، کہیں ہم نے کچھ ایسا کام تو نہیں کر لیا جس سے نیکی مٹ جاتی ہے. اور ہمارے پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہماری نیکیاں تو ہم پوری زندگی بھی کرتے رہے نا تو وہ کبھی بھی ہم ان سب چیزوں کا جو ہمارے پاس ہیں ان کا حق نہیں ادا کر سکتے. قیامت کے دن انسان اتنی نیکیاں لے کر آئے گا، اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ پہاڑ پہ رکھ دی جائے نا تو وہ بھی اس کا بوجھ نہ برداشت کر سکے، اتنی نیکیاں لائے گا.
لیکن خیر ہماری تو اتنی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسے آدمی کی بتائیں گے جس کی اتنی زیادہ نیکی ہوں، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے مقابلے میں آئیں گی تو ایسا لگے گا کہ ساری نیکیاں فنا ہو گئی. اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قیمت ہوگی. آپ ایک آنکھ کی قدر و قیمت دیکھ لیں. اللہ اکبر. تو اس کے بدلے میں آپ ساری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں پڑے رہیں تو اس ایک آنکھ کی نعمت کا آپ حق نہیں ہے، اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے. کیونکہ لوگوں نے سوچا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جو یہ کہے اس کے لیے اتنی. تو ایک آدمی نے کہا پھر ہم کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں اگر اتنی نیکیاں لکھی؟ جیسے اب میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم ذکر کرتے ہیں جی 10 غلام آزاد کرنے کے برابر 100 نیکیاں لکھی جا رہی، 1000 لکھی جا رہی، تو الحمدللہ ہم خوش ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اب اس کے بعد ہمیں کیا مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، ایک آدمی اتنی نیکیاں لے کر آئے گا تب بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بھی اس کا حق نہیں ادا ہو سکے گا. اتنی نیکیاں ہوں گی پہاڑوں کے اس کے اوپر رکھ بھی دی جائے تو پہاڑ بوجھ سے دب جائے، اتنی نیکیاں کوئی لائے گا. ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قیمت دے سکتے ہیں، ان نعمتوں کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہم تو جتنا مرضی بھی کوشش کر لیں لیکن نہیں ہو سکتا. تو اجر تو بعد کی بات ہے، پہلے جو آپ کے پاس نعمتیں ان کا تو ہم شکر ادا کر لیں، وہ بھی نہیں ہم کر سکتے. الٹا ہمارے سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہمارے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں. تو اس کی پھر ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس صرف ایک ہی چوائس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ استغفار کریں. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کی طرف ہمیں بلایا بھی ہے کہ اے لوگو تم توبہ استغفار کرو، یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کے آگے، سچی توبہ، پکی توبہ. اور توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایکچولی؟ توبہ جو ٹرو ریپینٹنس ہوتی ہے نا، وہ کیا ہے؟ چینج بیہیویئر. انسان کا بیہیویئر چینج ہو جائے، یہ ہوتی ہے سچی توبہ. اور اللہ تعالیٰ خود بلاتا ہے توبہ کی طرف کہ میں تمہارے گناہ مٹا دوں گا، تم آؤ، تم توبہ تو کرو. اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی انسان کے اوپر ہے نا، ورنہ انسان ایک گناہ کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرا. اللہ تعالیٰ کے آگے اور اس کی نعمتوں کے آگے اور اس کی بخشش کے آگے تو ایک گناہ بھی نہیں ہمیں کرنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی برائی کرتا ہے نا، او یظلم نفسہ، یا اس نے اپنی جان پہ کوئی ظلم کر دیا، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اگر اللہ کے آگے استغفار کرتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم. کتنا مہربان رب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پھر پائے گا غفور الرحیم. وہ یہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پائے گا کہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا اور تمہیں اب کبھی معافی نہیں مل سکتی. ایسا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تم سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا نا، معافی تم نے مانگ لی تو تم کیا پاؤ گے؟ اپنے رب کو درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا. اللہ اکبر. اور اس کا یہ یعنی اس کو یہ خوشی ہے کہ بندہ توبہ استغفار کر لے اور اپنی بخشش کرا لے. اس نے تو فرشتوں تک کو یہ کہہ رکھا ہے. جب دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان کوئی غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، دائیں طرف بیٹھا فرشتہ 6-7 تک اپنے قلم کو روکے رکھتا ہے. اگر وہ اپنے کام پر شرمندہ ہوتا ہے، اللہ سے بخشش کا طلبگار ہوتا ہے، تو وہ فرشتہ اپنا قلم پیچھے ہٹا لیتا ہے، لکھنے سے باز رہتا ہے. ورنہ ایک گناہ لکھتا ہے، ایک گناہ لکھتا ہے. لیکن وہ کتنی دیر تک ویٹ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ معافی مانگ لے. معافی مانگ لے گا تو اس کا گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا. مگر انسان اکثر اس طرف آتا نہیں ہے اور معافی مانگنا ہی اس کو اتنا مشکل لگنے لگتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اگر معافی مانگ لی مجھ سے تو دوبارہ ہو جائے گا تو پھر کیا فائدہ، یا میں نے تو ابھی یہ گناہ چھوڑنا ہی نہیں ہے. تو دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہو اور انسان معافی لینے کو تیار نہ ہو تو گھاٹے میں کون ہے؟ یعنی ایسا نہیں کہ آگے کوئی ایسا رب ہو جو کہ
انسان کو معاف نہ کرنا ہے چاہتا ہو تو پھر تو ہاں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا فائدہ میں تو معافی مانگوں گا تو معافی تو مجھے ملنی نہیں. لیکن جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے سامنے وہ رب ہے جو تو بلکہ ہماری توبہ سے خوش ہوتا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی توبہ پہ اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل میں اپنی سواری پہ سوار ہو اور اس سواری کے اوپر کھانا پینا اس کا سب لدا ہوا, اچانک سواری گم ہو گئی. اب وہ تو اتنا مایوس ہو گیا کہ ڈیزرٹ ہے اس کے اندر سواری گم ہو جانے کا مطلب ہے ڈیتھ. تو وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ اب میرے موت کا انتظار کرتا ہوں. اچانک سواری اس کے سامنے آ کے کھڑی ہوتی. اب یہ ایک بدو کی لائف کے اندر سے یہ بات بتائی کیونکہ شاید ہمیں اتنی اس چیز کی یعنی اتنا ہمیں سمجھ نہ ہو, لیکن آپ ایک اس بندے کی اس پہ غور کریں گے نا کہ وہ کس سچویشن میں ہے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی کہ وہ سواری دیکھنا مطلب ہے لائف, اس کو لائف مل گئی. تو وہ کہتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے, کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, اتنا جذبات میں آ جاتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا بول رہا ہوں. اس اتنے خوش آدمی سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ پہ. الگ اس کو کیا, آپ توبہ کریں نہ کریں اس کو کیا, اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی بادشاہی میں کون سا کوئی فرق پڑتا ہے. لیکن بندے کو توبہ کرنے سے فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تو اتنی وسعت ہے کہ اگر کافر کو بھی پتا چل جائے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو, وہ بھی کہے گا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے شاید جنت مل ہی جائے. اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ اکبر. لیکن ساتھ ہی حدیث میں ہے کہ اگر مومن کو پتا چل جائے نا اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا ہے تو وہ جہنم سے کبھی بے خوف نہ ہو, اور جس سے کہ کافر کو اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پتا چل جائے تو جنت سے مایوس نہ ہو کبھی. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بہت ہے لیکن اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے تمہیں ڈراتا ہے. اور لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم بھی ہے, اپنے بندوں کے اوپر بڑا مہربان بھی ہے. وہ پکڑ سکتا ہے لیکن پکڑتا نہیں ہے. تو اس نے توبہ کا ایک دروازہ رکھا ہے, اتنا بڑا ہے وہ دروازہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا ہے کہ اس کے کواڑوں کے درمیان مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ہے, اتنا بڑا ہے. اور یہ بند نہیں اللہ تعالیٰ کرتا, یہ بند نہیں ہونا. کب بند ہوگا؟ جب سورج مغرب سے نکلے گا. لیکن تب تک ہم زندہ تھوڑی ہوں گے کہ ہم اس کا ویٹ کرتے رہیں. دوسرا تب بند ہو جاتا ہے یہ جب جان نکلنے لگتی ہے. تب اگر کوئی کہے گا میری توبہ تو وہ کوئی توبہ قبول نہیں. اللہ اکبر. اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات بھر اپنا ہاتھ بڑھائے رکھتا ہے تاکہ دن میں برائی کرنے والا توبہ کر لے, اور دن بھر اپنا ہاتھ بڑھائے رکھتا ہے تاکہ رات کو برائی کرنے والا توبہ کر لے. اور اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ رات بھر اپنا ہاتھ بڑھائے رکھتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ بندے کا ویٹ کرتا ہے کہ وہ توبہ کر لے, رات بھر کے گناہوں پہ توبہ کر لے. تو انسان اپنی ضعف کا, اپنی کمزوری کا اللہ تعالیٰ کو کے سامنے اظہار کرے کہ میں کتنا کمزور ہوں اور مجھے اس کے رحم کی ضرورت ہے, اور یہ کہ میں کبھی اللہ تجھ سے بے نیاز تو ہو ہی نہیں سکتا, میں تو تیرا محتاج ہوں. انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرے, اس کو بتائے, وہ جانتا ہے لیکن آپ اس کو بتائیں کہ اللہ میرا کوئی اور نہیں سپائے تیرے. اور واقعی انسان کا اور کون ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا. اب دیکھیں نا, ایک بڑی پیاری حکایت آتی ہے مجھے بہت پسند ہے کہ ایک آدمی کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس دروازے سے ایک روتا ہوا بچہ باہر آیا جو فریاد کر رہا ہے, اور اس کے پیچھے اس کی ماں ہے جو اس کا پیچھا کر رہی. جب بچہ باہر نکل گیا تو اس کی ماں نے دروازہ بند کر دیا, خود اندر چلی گئی. کچھ دیر تو بچہ آگے گیا, پھر بڑا پریشان ہو گیا, ٹھہر گیا, سوچنے لگا میں کدھر جاؤں گا, اب جس گھر سے مجھے نکالا گیا ہے یہاں کے علاوہ تو میرے پاس کوئی گھر نہیں, نہ ماں کے علاوہ کوئی دوسری ہے جو مجھے سینے سے لگا لے, کہیں اس بھری دنیا میں میرا تو کوئی نہیں. اب وہ نا ایسے پریشان ہو جاتا ہے, اور پریشان ہو کے واپس لوٹتا ہے تو دیکھتا ہے دروازہ بند ہے. تو دروازے سے ٹیک لگا لیتا ہے, وہ بچہ اپنا رخسار دروازے کی دہلیز پہ رکھ دیتا ہے, وہیں سو جاتا ہے.
اور اس کے آنسو بھی اس کے رخساروں پر جم جاتے ہیں. کچھ دیر کے بعد اس کی ماں اندر سے نکلتی ہے. بچے کو جب اس حال میں دیکھتی تو اسے برداشت نہیں ہوتا, بے حال ہو کے اس پہ گر جاتی, اسے چمٹ جاتی ہے, اس کا بوسہ لیتی ہے, رونے لگتی, کہتی میرے بیٹے تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلا گیا تھا؟ کون ہے جو میرے سوا تجھے پناہ دے گا؟ میں نے نہیں تجھ سے کہا تھا کہ میری بات کو کی نافرمانی نہ کرنا اور مجھے سزا دینے پہ مجبور نہ کرنا. پھر وہ بچے کو اٹھا لیتی, اندر لے جاتی. اسی طرح کا واقعہ نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو قیدی لائے گئے تھے, ان میں ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی, تو جو اس کو ملتا تھا جو بچہ تو اس کو لے کے اپنے سینے سے لگا لیتی تھی. تو اس کو اپنا بچہ ڈھونڈ رہی تھی, تو اب جب اپنا بچہ ملا تو اس کو سینے سے لگا لیا, دودھ پلانے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ یہ عورت اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے نا, کبھی اپنے بچے کو پھینک سکتی ہے آگ میں؟ صحابہ نے کہا نہیں, اگر اس کے بس میں ہونا تو کبھی بھی نہ اپنے بچے کو آگ میں پھینکے. آپ نے فرمایا یہ عورت جتنی اپنے بچے پہ مہربان ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے, بہت غفور الرحیم رب ہے. ہم بس تھوڑا سا اپنے مانگنے کے اندر نا وہ لے کر آئیں, تڑپ اپنی لے کر آئیں کہ ہمیں کتنی زیادہ چاہت ہے, یا ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے. بندہ مومن جو ہوتا ہے نا, وہ اپنے گناہوں کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتا ہے, اپنی نیکیوں کو نہیں رکھتا کہ میں نے تو یہ نیکیاں کر لی. ڈینگے مارتے رہنا ہر وقت, یہ سوچنا کہ میں کتنی نیک ہوں, بس ہم کتنے پرفیکٹ ہیں, ہمارا پورا خاندان ایک پرفیکشن کا نمونہ ہے. ایسے نہیں, ہمارے اندر بہت کمیاں ہیں. جو اپنی کمیوں کو سامنے رکھے گا نا, اسی میں عاجزی آئے گی, انکساری آئے گی. وہ جو ہر وقت اپنی نیکیوں کے زوم میں رہتا ہے, اس میں تکبر آئے گا. تو انسان بعض دفعہ گناہ کرنے والا جو ہے نا, وہ ونر ہو جاتا ہے. کیسے کہ وہ اپنے گناہ پہ اتنا روتا ہے, اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ شیطان بھی کہتا ہے کہ ہائے میں نے اس سے کیوں گناہ کرا دیا. اس نے تو توبہ کر کے اور رو کے اللہ تعالیٰ کو ایسا منا لیا کہ اپنے گناہ کو بھی نیکی میں بدل دیا. پھر جب انسان توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. ایسے نہیں چھوڑتا کہ جانے دو اب جو جیسے بھی نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو تھام لیتا ہے. اس کی ایک مثال ایسے دیکھے کہ ایک بچہ اپنے باپ کے سایہ شفقت میں رہتا ہے, باپ اس کو کھلاتا پلاتا, بڑا اچھا اس کو رکھتا ہے, اتنا ناز و نام میں رکھتا ہے, باہر اس کی ضرورت کا خیال کرتا ہے. ایک دن باپ اپنے بیٹے کو کسی کام پر بھیجتا ہے, تو راستے میں دشمن اس کو پکڑ لیتے ہیں, اس کو قید کر لیتے ہیں, اس کو اپنے علاقے میں لے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو باپ کے سلوک سے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. تو بچہ اپنے باپ کے احسانات کو یاد کرتا ہے, بار بار اس کے دل میں حسرتوں کے طوفان اٹھتے ہیں. وہ سوچتا ہے اب کیا ہوگا میرا. اب وہ دشمن کی قید میں رہتا ہے, اسی طرح دکھ اس کو پہنچاتے رہتے وہ, حتیٰ کہ ایک دن وہ اس کو جان سے مار دینے کا ارادہ کرتے. اس حال میں سوچے وہ بچہ اپنے وہاں کے قید کے سے نکلتا ہے اور بھاگتا ہے, اپنے باپ کے علاقے کی طرف بھاگتا ہے. جب وہ بھاگتا ہے نا, تو اپنے باپ کو اپنے سامنے کھڑا ہوا پاتا ہے, تو وہ اس کی طرف دوڑتا ہے اور اپنے آپ کو اس پہ گرا دیتا ہے, اس کے قدموں میں گر جاتا ہے, اور یوں فریاد کرتا ہے میرے ابا جان, اے میرے ابا جان, اے میرے ابا جان. اپنے بیٹے کو دیکھیں وہ کس تکلیف میں ہے, اور رونے لگتا ہے. اپنے باپ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے, اسے چمٹ جاتا ہے. ادھر دشمن بھی آ جاتا ہے, وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گیا. جب وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے, دیکھتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ باپ سے چمٹا ہوا ہے. اب وہ اتنا مجھے بتائیے کہ آپ کا خیال ہے اس کا باپ اس حال میں کبھی اپنے بچے کو دشمن کے حوالے کرے گا؟ نہیں, وہ خود ان دونوں کے درمیان آ جائے گا. تو اگر ایک باپ کی شفقت یہ ہے, تو اس ذات کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں جو اپنے بندے پر باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے. جتنے ایک ماں باپ مہربان ہوتے ہیں ان سے کہیں زیادہ. جب بندہ اپنے دشمن سے بھاگ کے اپنے پروردگار کے پاس آتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے دروازے پہ ڈال دیتا ہے, اور رو رو کے اس کے سامنے اپنے رخسار اس کی دہلیز پہ رکھ دیتا ہے, اور یوں کہتا ہے کہ میرے پروردگار مجھے رحم کر دے, کیونکہ تیرے سوا اب میرے اوپر کوئی رحم کرنے والا نہیں.
میرا تو دشمن میرے پیچھے ہے، وہ تو مجھے ہلاک کر دے گا. واقعی ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمیں جب تک جہنم میں نہ لے جائے وہ چین سے نہیں بیٹھنے والا. اس نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ میں اس کو بہکاؤں گا، میں اس کو جہنم میں لے جا کے چھوڑوں گا. سورہ آپ میں پڑھ کے دیکھ لیا. تو یہ اب کہتا ہے بندہ کہ اللہ میرا تیرے سوا تو کوئی بھی نہیں، کوئی پناہ دینے والا بھی، میں تیرا محتاج ہوں، میرے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہے. تو آپ بتائیں کیا اللہ تعالیٰ دشمن کے حوالے کرے گا؟ نہیں. تو اس لیے اپنے آپ کی نا کمزوری ظاہر کرے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے گرا دے. آپ بتائیں، آپ جو مائیں ہیں بیٹھی ہوئی، وہ بتائے کہ کون سا بچہ آپ کو زیادہ اس کے اوپر رحم آتا ہے یا ترس آتا ہے یا اس کی آپ کو کیئر ہوتی ہے؟ وہی نا جو کمزور ہوتا ہے، جو ابھی بیچارہ نہ چلتا ہے نہ پھرتا ہے، بس ایسے پڑا ہوا ہے. اس کے آپ کو زیادہ اس کی کیئر، فکر، اس سے محبت، اس سے محبت تو سارے بچوں سے ہوتی ہے مگر اس کی طرف دھیان بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ابھی بے بس ہے نا. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے نا کہ اللہ میں بالکل بے بس ہوں اور بہت کمزور ہوں، اور گر پڑتا ہے اللہ کے آگے، اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی کیئر کرتا ہے، اس کو تھام لیتا ہے. تو اس لیے ہمیں بس پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کیسے بات کرنی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی دل کی بات سنانی ہے. اللہ تعالیٰ تو اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ خود فرماتا ہے کہ میری رحمت اتنی ہے کہ اے ابن آدم تو جب بھی مجھ سے دعا کرے اور مجھ سے گناہ معاف کرنے کی امید رکھے تو تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوگی. ارے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو بھی پہنچ جائے پھر بھی تو مجھ سے اگر بخشش مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. کیونکہ پرواہ تو تب ہو نا اللہ تعالیٰ سے نہ تو کسی نے پوچھنا ہے نہ کسی نے حساب لینا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم اگر تو زمین بھر کے گناہ بھی لے آئے پھر مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے بس میرے ساتھ کسی کو کیوں شریک نہ کیا، شرک نہ کیا، تو میں اتنی ہی مقدار میں تجھے بخشش سے نواز دوں گا. یعنی جتنے تیرے گناہ ہیں اتنی ہی بڑی بخشش کے ساتھ میں تیری طرف بڑھوں گا. سبحان اللہ. ایسے رب کو چھوڑ کے انسان کہیں اور جائے اور بھٹکے اور اس سے دور ہو تو خود بڑی بدبختی کی بات ہے یہ تو. اس لیے میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گی، ہر ایک سے کہتی ہوں، پلیز صرف اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کریں، صرف اس کو جاننے کی کوشش کریں. پلیز خدا کے لیے صرف رمضان کے مسلمان نہ بنے، خدا کے لیے. آپ کا ایسے تعلق اپنے رب کے ساتھ صرف رمضان کا نہیں ہے. آپ سارا سال کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سب چیزیں، سب نعمتیں استعمال کرتے ہیں، صرف رمضان میں تو نہیں کرتے. پھر رمضان کے رمضان ہی کیوں ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آتے ہیں اور رمضان گزر جاتا ہے تو ہمیں پرواہ بھی نہیں کون رب اور کیا اس کی باتیں اور کیا اس کی فرما برداری. ایسے جیسے ہم نے کبھی اس سے کوئی فریاد کی ہی نہیں، ایسے جیسے ہم کبھی اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہی نہیں، ایسے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہم کہ وہ کون ہے. ایسے نہ بن جائیں. خدا کے لیے اپنے رب کو پہچانے. اس کی پہچان اس کے کلام سے ہوتی ہے، اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں. جیسے انسان ہوتا ہے نا، کوئی خاموش بیٹھا رہو ہمیں اس کو اتنا پتہ نہیں چلتا، جو ہی وہ بولتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پہچان جو چاہتا ہے نا اس کے کلام سے اس کی پہچان ہوگی. اس کے کلام کو سیکھے، وہ پتہ چلے گا وہ رب کون ہے، کیسا ہے. خدا کے لیے اپنے خالق جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو بنایا ہے، آپ کو تخلیق کیا، آپ کی ایک ایک نوک پلک سنواری، خدا کے لیے اس کو جاننے تو صحیح وہ کون ہے. اور سب سے بڑی
امید دینے والی آیت قرآن پاک میں ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو نا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دیتا ہے. آپ سوچے تو صحیح، کسی دن آپ ٹھان تو لے نا کہ میں نے بس کر دینے، اب میں نے گناہوں والی زندگی چھوڑ دینی. کسی دن سوچ تو لینا، جس دن سوچ لیا نا بس اس دن بخشش ہو جانی. اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا. تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا نا، اے میرے بندو یا عبادی. کون عبادی؟ کوئی پیغمبروں کو نہیں خطاب ہو رہا ہے، کوئی نیک لوگوں کو نہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہیں. کیسے اپنی جانوں پہ زیادتی کیسے کی ہے؟ گناہ کر کے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے. اور وہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رات ایک ہی آخری رہ گئی ہے. اللہ تعالیٰ تو وہی ہے. ہم نے اپنے رب سے تعلق نہیں توڑ لینا. یہ نہیں کہ رمضان ختم ہو گیا رب سے تعلق ہی ٹوٹ گیا، نہیں، استغفر اللہ. لیکن ہاں وہ عبادت نہیں رہے گی، وہ رحمتیں نہیں رہیں گی. تو لہٰذا ان رحمت کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے، اس کے آگے توبہ استغفار کریں. جیسے میں نے آپ کو بتایا اس طرح کر کے دعا مانگے، سجدے میں جا کے دعا مانگے. بہت دیر سجدے میں پڑے رہے کہ اللہ اب یہ سر نہ اٹھے گا تو اس حال میں اٹھانا کہ میری بخشش ہو چکی ہو. تو ہم قیام کے لیے چلیں گے. 30 منٹس کا ہم انشاءاللہ قیام کریں گے، اور جو نہیں کر سکتے وہ پھر انشاءاللہ یہ تلاوت سنیں گے، اور قیام کے بعد ہم انشاءاللہ واپس آئیں گے. 30 منٹس کا آپ الارم لگا کے انشاءاللہ جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.